آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ، میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں۔ اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیو، اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے، فرعون بھی اپنی فوج کو لایا، فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے۔ سنیے، فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا طلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے، دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی، لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیو۔ تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو؟ کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا۔ تو اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں ہے، پیر کبھی کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دو پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے، ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا۔ جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہیں ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتہ چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دیں اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگے، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی۔ وہ سانپ نہیں تھے لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے کرنے لگے ہیں تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے،
تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پر ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، اور جیسی منہ کھولا کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گیا، اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹرو تھا، اس کے اندر سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری، موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر، اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے ان نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو، ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے، تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے؟ معلوم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے، لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن۔ اب دیکھیے ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر۔ کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو فوراً کہا نہیں، فرعون کے رب پر نہیں، ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے۔ غور کیجئے ان جملوں پر۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کمینے لائے تو تھے ہم ان کو اپنے لیے، اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے، یہ تو اللہ والے بن گئے، یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکی دار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ، لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے، وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے، ہماری اجازت کے بغیر۔ کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر۔ اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کی؟ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی، اصلیت دیکھ لی، سچائی دیکھ لی، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے، جو چیز بتانا ہے وہ سنیے۔ ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے کیا انعام ملے گا، اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے۔ قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے، اے جادوگروں، میرے ساتھ آنے والوں، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ، میری ٹولی میں آ جاؤ، میری پاس واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، من خلاف، مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر، رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر، اور اگر لیفٹ
تو رائٹ پیر، ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے الٹے سیدھے جہت سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹیں گے نہیں، لأقطعن أيديكم وأرجلكم، ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے۔ ہمارے یوپی میں ملتا ہے قیمہ، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار مار کے مہین باریک کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے، تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، ناخن کاٹیں گے، کوہنی کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، پھر ہم تمہارا بازو کاٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر گڈھا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، اس کو ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ کتنی بڑی دھمکی تھی، کتنی بڑی دھمکی، لیکن چونکہ اب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آ گئی تو اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں، اسی جگہ پر، ہمیں انعام کیا دو گے، ہمیں دولت کیا ملے گی، سونا کتنا، چاندی کتنی، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا انعام دو گے؟ جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے، جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھکرا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا ہم ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاٹھی کا دہا بن گیا، اور اس نے سب میرے سانپوں کو نگل لیا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم پھر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دیں فرعون، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر۔ ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا کر، ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، انگلی کاٹ، گھٹنا کاٹ، کلائی کاٹ، کوہنی کاٹ، جو کرنا کر، سولی دے، پھانسی پہ لٹکا، جو کرنا کر۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا کر، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تو صرف مجھے اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اس دنیا میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے، آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر نہ فرعون اور فرعون کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے۔ آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں؟ اتنے واقعات جو ہم نے اور آپ کو سنائے ہیں، کون سا واقعہ؟ وہ حضرت خولا تھی، وہ ایک عورت تھی، سنے یہ ہماری ماں بہنیں، شادی کے بعد 2-4 سال بچہ نہیں ہوا، گھبرا جاتی ہیں، مولانا صاحب دے دو، مولانا صاحب بچہ دیں گے؟ نہیں، تعویذ دے دو، گھول گھول کے پلاؤ۔ ہمارے ہاں یوپی میں کچھ زیادہ خرافاتیں ہیں، بنگال میں بھی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں سننے کو ملتا ہے۔ ایک مولوی نے مسجد کے حجرے میں کہا کپڑے اتارو اوپر کے، کیا ہوگا کہ ہم یہاں وہ لکھا جائے گا، جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا لکھ رہا، اور بے شرم عورت کھول دیتی ہے، لو لکھو، پیٹھ پہ لکھوا رہی ہیں، جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کی طرف باندھ لینا، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں۔ مولوی نہ تعویذ دے سکتا ہے نہ پانی۔ میرے بھائیوں، اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے
شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کی قسم پانی پڑھ کر دم کرنا، تیل وغیرہ پہ پڑھ کر دم کرنا، ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، اختلاف ہے، بہت سے علماء نے کہا نہیں پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی صریح و صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو۔ آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکم یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ، ایسے پلیٹ اٹھاؤ بسم اللہ اب کھاؤ۔ کیوں؟ پھونک میں برکت ہے نا، تو پھر پھونکو پھر کھاؤ نا، لیکن نہیں، آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے۔ آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے، کھانا نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجیے۔ یہ ہے، لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ، اب آپ لکھیے۔ کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ۔ جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو، صرف اللہ کا نام بسم اللہ کہہ لو، ہو گیا۔ اور اگر بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو، کیوں؟ وہاں نہیں بتایا، وہاں کیا بتایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ دنیا جانتی کہ وہاں رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہے؟ ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف رحمان رحیم، بڑا رحم کرنے والا انتہائی رحمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو، ایمان کا تقاضا یہی ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہا؟ حضرت خولا کو دیکھو، وہ خولا بنت ثعلبہ، ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دیا انت علی کزار امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، جا آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے تجھے۔ کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی، بیوی بہت نخلے دکھائے، اماں بن رہی میری، کبھی غصہ ہو گئی بک، جیسے میری ماں مجھ پر حرام تو بھی حرام، بک نہیں چھوئیں گے تجھے آج کے بعد۔ یہ جملے بہت خطرناک ہیں، ہم بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے لیکن بہت خطرناک ہے۔ خولا بنت ثعلبہ کے شوہر نے اوس ابن صامت نے جب یہ جملے کہہ دیے کہ انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو چکی ہے، بعد میں بڑے پچھتائے تو خولا بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا۔ ایمان دیکھیے، خولا بنت ثعلبہ کا اللہ کے نبی کے پاس جاتی اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ، اب تم ان کے اوپر حرام ہو چکی ہو۔ ہیں؟ حرام کیسے؟ کہا جاؤ، اب تم ان سے نہیں مل سکتی ہو، جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے وہ تمہاری ویسے خدمت کریں گے۔ وہ بحث کرنے لگی، ضد کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اٹھو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کو گھر سے واپس کر دیا۔ خولا بنت ثعلبہ نبی کے گھر سے باہر نکلی، نا امید، نراش، مایوس، لیکن دروازے سے نکلتی ہے، اللہ کے رسول کے دروازے سے لگا ہوا دروازہ مسجد نبوی کا ہے، مسجد نبوی کا ہے۔ اس نے مسجد نبوی کی چوکھٹ کو دیکھا، چوکھٹ کو دیکھتے ہی چیخ پڑی محمد، تیری چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ غور کرو ایمان کی طاقت کیا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ نا امید نہیں ہوئی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے گھر کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے، ماں بہنوں سنو، او چوڑیاں خریدنے والی ہو سنو، او مارکیٹوں میں لپسٹک اور کریم اور پونڈز خریدنے والی ہو سنو، یہ تمہاری جیسی ایک عورت ہے خولا بنت ثعلبہ، نبی کی چوکھٹ سے نکلتی ہے تو مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، پھر اکیلے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی ہے الہ العالمین، تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا، تیری تو کھلی ہے، اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اللہ میرے اور میرے پتی کے لیے کوئی راستہ بنا دے،
اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہ نکالا تو کون نکالے گا؟ جاؤ اور میرے حبیب سے، میرے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر اور بتا دو کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اور دنیا کے اندر قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے آئے۔ اللہ کی قسم خولہ بنت ثعلبہ بھی مسجد کے اندر دعا مانگ رہی ہے، ابھی اس کے آنسو گر رہے ہیں، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، ابھی اس نے دعا مانگنے کے بعد ابھی ختم نہیں کی، وہ دعاؤں میں روانی جاری ہے، وہ دعا پہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور یہاں جبریل یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس لیڈی کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی، جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ تشتکی اللہ، اور جب آپ نے اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا، گھر سے باہر کر دیا، تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، وہ تشتکی اللہ، وہ اللہ کو بھی پکار رہی، یعنی دعا کر رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے، جاؤ اے نبی اس عورت کو بلاؤ، اور اس ایک عورت کے لیے میں نے قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے۔ کہو جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں دوبارہ، لیکن دوبارہ بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے مسلسل پے در پہ رکھنا پڑیں گے، کنٹینیو ریگولر، اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 فقیروں کو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ترتیب سے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو تو پہلے غلام، یہ نہ ہو تو 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں، اور پھر وہ تمہاری بیوی، یہ سزا کے طور پر۔ لیکن راستہ تو نکالا، پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا، لیکن بعد میں راستہ تو نکال دیا، کم سے کم سزا متعین کر کے، اور سزا اس لیے متعین کیا تاکہ ہر وقت ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنی اماں کی طرح حرام نہ کرتا رہے اپنے اوپر، اس لیے یہ سزا متعین کر دی۔ تو میرے بھائیوں، خولہ بنت ثعلبہ کا ایمان دیکھو، نبی کی چوکھٹ سے باہر تو کہتی ہے نبی تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔